اے آئی آ گیا ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, ہر چیز بول رہا ہے, ہر چیز, سب کی نوکریاں بھی کھا رہا ہے. جو بولو سب, اسائنمنٹ پورے, وکالت کے کیس ڈال دو وہ پورے, پرسکرپشن ڈال دو تو ڈاکٹر کی ساری باتیں بول رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے. ارے نکلی آدمی بھی بن کے بات کر رہا ہے. ایسے میں ایک سوال آیا ہے کہ اے آئی سے قرآن کی کوئی آیت پڑھ کر کے اس سے کہیں اس کی تفسیر بول, تو وہ تفسیر کہہ رہا ہے, تفسیر بول رہا ہے, کیونکہ جتنی لوڈڈ ہے اتنی تو کہے گا, جتنا بتایا گیا وہ سب بتائے گا. لیکن فتویٰ یہ آیا کہ قرآن کی آیت اے آئی سے پوچھ کر کے تفسیر حاصل کرنا جائز نہیں. اس کو یہیں پر روک دیا گیا ہے. یہی سے میں سمجھانا چاہتا ہوں, ہر چیز وہاں سے حاصل کرنے والی نہیں ہوتی جو آپ وہاں سے لے رہے ہو, کیونکہ تمہیں پتہ ہی نہیں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, تمیز ہی نہیں کر سکتے, تو کیسے تم دین وہاں سے حاصل کرو گے. ہمارے بزرگوں نے دین جو حاصل کیا کیسے حاصل کیا؟ بایزید بسطامی کی ماں ہے, بچے کو لے کر کے آئی استاد کے پاس, کہا اس کو اپنے پاس رکھ لیجیے, دین سکھائیے. کہا آپ خود بھی عالمہ ہیں, آپ سکھائیں. کہا ہم چاہتے ہیں کہ بزرگوں سے جو چلا ہے وہ میرے بیٹے کے اندر آ ہے. خود سکھا سکتی, استاد کے پاس لے جا کر کے رکھتی ہیں. دین سکھانے کا جذبہ ایسا ہونا چاہیے. بایزید بسطامی کی ماں استاد سے یہ بھی کہہ کے آتی ہے, میرا بیٹا میرے بغیر سوتا نہیں ہے, اکلوتا بیٹا ہے اور اس کو میری عادت لگی ہوئی ہے, چاہے کچھ بھی بہانہ کرے گھر مت بھیجنا, نہیں تو اس کی تعلیم میں فرق پڑ جائے گا. استاد نے کہا ٹھیک ہے. دن گزرے, 2 دن, ہمیں پتا ہے مدرسوں میں جب لے جا کر کے ہمیں شروع میں بھیجا جاتا تھا کتنے دن تک رو رو کر کے گزارتے تھے. ماں یاد آئے, باپ یاد آئے, بھائی یاد آئے, بہنیں یاد آئے, بہت یہ سارے حالات, اور کتنے تو بچے اسی لیے بھاگ چلے جاتے ہیں, رک بھی نہیں پاتے. بایزید بسطامی پڑھتے رہے. 8 دن گزرے تھے, 8 دن گزرے. توجہ چاہتا ہوں, استاد سے کہا کہ مجھے ماں سے ملنا ہے, چھٹی دے دیجیے. استاد نے ایسا کر دیا کہ یہ چھٹی ملے ہی نہیں اس کو. قرآن یاد کر رہا ہے, روزانہ 1 صفحہ سناتا تھا, تو انہوں نے کہا 8 صفحے سنا دے گا تو چھٹی, 8 صفحے قرآن سنا دے چھٹی ہے. وہ بایزید بسطامی تھے, گئے لگن کے ساتھ پڑھے, 2-4 گھنٹوں میں ہی آئے, استاد سے کہا مجھے چھٹی دیجیے. استاد نے کہا تجھے پتہ نہیں ہے میں نے کیا کہا؟ کہا حضور 8 صفحے یاد کر چکا ہوں, سن لیجیے. اب استاد دنگ رہ گئے کہ یہ بچہ جو تھوڑا سا سناتا ہے وہ اتنا قرآن کیسے یاد کیا. سننے لگے تو سب سنا دیا. اب ان کے پاس کوئی بہانہ ہی نہیں رہ گیا تھا بچے کو روکنے کا. کہا جا چھٹی ہے جا کے آ, لیکن شام سے پہلے آ جانا. ادھر استاد نے بھیجا تھا, بایزید گھر گئے, ماں کا دروازہ بند تھا, گھر کا دروازہ بند تھا. کھٹکھٹایا, جب گھر سے قریب ہو رہے تھے دھڑکنیں بڑھتی جا رہی تھی. جس گھر میں ان کی آنکھیں کھلی, ماں کو دیکھا ہے. جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹایا اندر سے آواز آئی, کون ہے؟ کہا ماں تیرا بایزید آیا ہے. تو ماں نے فوراً کیا کہا, کون بایزید, کون بایزید؟ ماں اپنے بیٹے سے ایسے پوچھ سکتی ہے؟ ماں اگر اپنے بیٹے کا نام یاد نہ رکھے تو پھر کون یاد رکھتا ہے؟ بایزید نے کہا ماں تیرا بیٹا. ماں نے کہا میرا ایک بیٹا تھا, میں نے اللہ کو دے دیا, اب میرا کوئی بیٹا نہیں. میرا ایک تھا, میں نے اسے دے دیا ہے اللہ کی راہ میں دین کے لیے, میرا اب کوئی ہے نہیں. بایزید دروازہ نہیں کھولا, بغیر ماں سے ملاقات کیے واپس پھر استاد کے پاس آ گئے. زندگی پوری بیت گئی, پڑھتے رہے. ایک دن خبر آئی کہ بایزید کی ماں کا انتقال ہو چکا. سیدھے جنازے میں جانا ہوا. یہ دین سکھانے کا نظام ہمارے بزرگوں کا تھا. لے جا کر کے انہوں نے ایرے غیرے نتھو کھیرے کے پاس نہیں کہا کہ یہاں سے دین لے لے, یہاں سے دین لے لے. دین ہمارے پاس بزرگوں سے ہی ہو کر کے آیا. اپنے بچوں کو یہ تلقین کر کے جاؤ, دین وہی صحیح ہے جو اولیاء کے آستانے سے ہو کر کے آیا. کیا بات ہے, شعبدہ بازی نہیں. میں اس منبر سے کھڑے ہو کر آج بھی یہ چیلنج کر سکتا ہوں,
ہمارے اس ملک میں بہت سے چھوٹے دجال آئے ہوئے ہیں، ہماری باتیں پہنچتی ہیں، ارے چٹی نکال کر کے بابا بتائے ڈھکوسلا تو کیا چیز لے کر کے آیا تھا، یہ تو روز کے بچوں کے کھیل ہیں، کون سی چٹی کس کے بارے میں، تو سارے کر رہے ہیں۔ ان چھوٹے دجالوں سے میں کہتا ہوں آ جاؤ ایک بار ورنگل کی سرزمین پر، چٹی وٹی سے نہیں کھیلتے، چٹی پیپر اس کی باتوں سے نہیں کھیلتے ہیں۔ آؤ یہاں صحابہ سجادہ آج بھی بیٹھے ہیں، کہانیاں نہیں ہیں، باپ دادا وہ کرتے تھے، باپ دادا یہ کرتے تھے، کہانیاں نہیں ہیں۔ آؤ ہاتھ میں تم بھی ایک سلاخ لے لو، یہ بھی لے لیتے ہیں۔ بہت خوب، بہت خوب۔ اور خود سے نہیں، تم ان کو ڈالو یہ تمہیں ڈالیں، سہ سکو تو پھر ہم بھی دیکھ لیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے میرے عزیزو، یہ وہ آستانے ہیں جہاں آج بھی ہدایت کے نور پھیلتے ہیں، دیکھنے والوں کی نگاہوں کی قصور ہے۔ اکثر ہوتا کیا ہے میں آپ کو بتاؤں، انسان کے جسم کے اندر اتنی اللہ کی نشانیاں ہیں جسے وہ خود نہیں سمجھ پا رہا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہاری ذات میں میری نشانیاں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، میں کس لیے کہہ رہا ہوں، توجہ، ورنگل کی سرزمین میں رہ رہے آپ، قاضی پیٹ، یہ وہ مقدس جگہ جہاں پر بڑے بڑے اولیاء آپ کے ارد گرد آرام کر رہے ہیں۔ ہوتا کیا ہے، ہمارے اندر کی نشانیاں ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہی؟ یہ جو ہم دو ٹانگوں پر کھڑے ہیں نا، یہ اللہ کی نشانی ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ روز جس چیز کو ہم دیکھتے ہیں تو اسے وہ تعجب نہیں لگتا ہے۔ تمہارا یہ چلنا پھرنا دو ٹانگوں سے اتنے پورے جسم کو لے کر، یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی تعجب کی بات ہے، لیکن تمہیں وہ لگتا نہیں کیونکہ روز دیکھ رہے ہو، روزانہ دیکھ رہے ہو۔ آپ کو یہ پتہ نہیں ہے، آپ کی یہ پلکوں کا جھپکنا اٹھنا، کبھی کبھی اس کی طرف توجہ کیا ہے؟ سائنس نے اس پر سالوں تحقیق کی ہے، اگر یہ بند ہو جائے تو اس کو بلڈوزر سے کھینچ کر کے بھی صحیح نہیں کر سکتے، ہے اتنی پتلی سی یہ پلکیں تمہاری، اور اگر نہ بند ہو تو کھینچ کے بھی نہیں بند کر سکتے، لیکن بغیر کسی سپرنگ کے یہ روزانہ پتہ نہیں کتنی مرتبہ جھپکتی ہے، اٹھتی ہے۔ اس کے اندر کون سی طاقت ہے؟ یہ اپنے آپ میں ایک نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے، ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، کیوں؟ روز چیز ہو رہی ہے، جو چیز ہیبیٹیٹ ہے، عادت میں آ گئی ہے، وہ انسان کو تعجب نہیں لگتی۔ شاید ایسی کچھ باتیں ہیں، اولیاء آپ کے ارد گرد فیض خوب لٹا رہے ہیں اور تمہاری نظریں وہاں تک نہیں جا رہی ہیں، دیکھ نہیں پا رہے ہو۔ اسی لیے کسی نے سچ کہا ہے، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ میں لفظ بیابانی سنتا ہوں تو ایک عجیب احساس ہوتا ہے تو جنگل کو کہا جاتا ہے، جنگل کو کہا جاتا ہے، لیکن اللہ والا جس جنگل میں بیٹھ جائے وہ شہر سے بھی بہتر بن جاتا ہے، پھر وہ بیابان لفظ ہی رہ جاتا ہے، حقیقت میں نہیں ہوتا۔ ان اولیاء کاملین کو اللہ تعالیٰ نے وہ اثر عطا فرمایا ہے، اور بڑا فخر ہے میرے عزیزوں۔ میں آپ کو آپ کی حیثیت گناتے ہوئے آتا ہوں۔ سب سے پہلی فخر کی بات یہ ہے کہ اللہ نے انسان بنایا، دوسرے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا، تیسرے یہ ہے کہ اللہ نے امت محمدیہ میں بنایا، چوتھے یہ ہے کہ امت میں بھی بہت سارے تگڑم بازیاں ہیں ادھر کے ادھر کے، اللہ نے اس میں سنی بنایا ہے، سنی بنا کر رکھا ہے۔ میرے عزیزو، اس پر مزید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولیاء کے ادب کرنے والی جماعت میں رکھا ہے۔ تم کیٹیگری کے اعتبار سے دیکھا جائے تو چنندہ ہو، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں اٹھا کر کے رکھا ہے۔ یہ ڈالروں اور ریالوں پر پلنے والی جماعت نہیں ہے، یہ آستانوں کے لنگر پر پوری زندگی گزارنے والی قوم۔ فخر ہے میں اس بات پر، فخر ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آج تک وہ قومیں وہاں تک نہیں پہنچ سکیں جو پورے ریال کے بھر بھر کر کے برمار جس پر ہو رہی ہو،
डॉलर जिनके ऊपर खर्चे किए जा रहे हैं वो ऐसे भी मौलवी हैं बाहर से, चाहे वो अमेरिका से लाने वाले, ईरान से लाने वाले या सऊदी से लाने वाले, अपनी अपनी जमातें चमकाने की कोशिश करते रहे। 100 साल में भी वो वहां तक मेहनत करके नहीं पहुंच पाए। इन दुर्वेशों ने अपने पास बिठा करके जिसको पहुंचा दिया था बगैर किसी रियाल के। यह हकीकी बात मैं कह रहा हूं, चाहे दुनिया आज भी पूरी ताकत लगा दे, अपना पूरा पैसा खर्चा कर दे, आपको पता है जब किसी के पास पावर आता है, ताकत आती है, तो सबसे पहले वो किसका मिशन रोकते हैं? औलिया का मिशन। उनको चलती फिरती जमातों से तकलीफ नहीं है। आज भी देखें, इजराइल जैसा कट्टर दुश्मन इस्लाम वो भी कहता है उसको भी तबलीगी जमात से कोई डर नहीं है। उनके यहाँ गैर मुजिर चीज है, गैर मुजिर है, कोई तकलीफ देने वाली जमात नहीं है, ये चलती फिरती है। फिर डर किससे है? कहा ये सुन्नियों से, ये जो रसूलुल्लाह के इश्क की बात करते हैं, ये जो मोहब्बत औलिया की बात करते हैं। वजह यह है कि यहाँ ईमान जोश खाता है, और अगर इनमें का एक भी खड़ा हो गया तो हजारों को सुला देगा। पूरी दुनिया ये इसी कौम को अपने निशाने पर रखती है। वजह यह है कि ईमान तुम्हारे पास है। इसी को आला हजरत ने क्या कहा? तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। आंख से काजल साफ चुरा ले या वो चोर बला के हैं, तेरी गठरी ताकी है। तेरी गठरी ताकी है मतलब क्या है? शैतान तेरी ही गठरी चुराने के पीछे लगा हुआ है, और ऐसे में तू सो रहा है। शैतान को दूसरों की गठरी से मतलब ही नहीं। अरे हो तो मतलब, सब कुछ तुम्हारे पास, ईमान तुम्हारे पास है, इश्क रसूल तुम्हारे पास है, इश्क औलिया तुम्हारे पास है, कुरान के आदाब तुम्हारे पास है, सही तफसीर तुम्हारे पास है, सही अहादीस तुम्हारे पास है। ये बेशबहा कीमती चीजें रखे हो तो तुम्हारी गठरी तो देखी गई है। इसको चुराने के लिए पूरी ताकत लगाई जाती है। और ऐसे में आला हजरत कहते हैं सोना मत, सोना मत, सूना बन है, सोना जहर है, सूना पास है, सूना बन है, सोना जहर है। उठ प्यारे, 3 बार लफ्ज़े सूना आया। सूना पास है, गोल्ड तुम्हारे पास है। सूना क्या है? गोल्ड, यानी गोल्ड तुम्हारे पास है। सूना बन है, यही बयाबान है। यानी बन कहते हैं जंगल को, वीरान जंगल है, ऐसे में तुम्हारे पास गोल्ड रखा हुआ है। और ऐसे वक्त में सोना नींद जहर है। उठ प्यारे, सूना पास है, सूना बंद है, सोना जहर है। उठ प्यारे। और उस वक्त आला हज़रत ये कहते हैं तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। हाँ, सूना पास है, सोना बन है, सोना जहर है। उठ प्यारे, तू कहता है मीठी नींद है, तेरी मथी निराली है। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। ऐ मेरे अजीजों, मैं आपसे एक बात और अर्ज करते हुए ये तमहीदी बातें कह रहा हूं कि अल्लाह का करोड़ा एहसान है कि औलिया के आस्थानों से उसने हमें वाबस्ता रखा है। दुआ भी यही करो कि कयामत तक हमारी नस्लें इन औलिया के गुलाम पैदा हों, सर उठाने वाला नहीं इनके सामने अदब के साथ खड़े रहने वाला बंदा बनाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिन लोगों ने भी इन औलिया के आस्थानों से दुश्मनी मोली है, वो हदीस कुदसी में है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का ये फरमान, मन आदा अली वलियन फक़द आदनतुहु बिल हर्ब, जिसने मेरे किसी वली से दुश्मनी की, मैं उसको अपने साथ जंग का ऐलान करता हूं। किसकी है ये हिम्मत जो अल्लाह से जंग का इरादा करे? कौन है जो ये जुर्रत रखता है अल्लाह से वो जंग करे? मेरे अजीजों, आस्थाने हमारे जो औलिया कामिलीन के हैं, इस पर अब सारी दुनिया की नजरें, उनमें कुछ टोपी जुब्बे वाले भी हैं और कुछ कुफारो मुशरिकीन भी हैं, और दोनों इन आस्थानों से बुग़्ज़ व अदावत रखने वाले, इनके दिलों के अंदर इन औलिया की दुश्मनी है। अब तो देखो अजमेर मुअल्ला की तरफ उंगलियां उठाई जा रही हैं। ये कहां कहां ढूंढेंगे? जहां खोदो वहां कुछ ना कुछ मिल जाए।
بس نے ہوتا ہی نہیں ہے. ہم سے ایک میڈیا والے نے یہ انٹرویو لیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ بھائی یہاں اتنی سب جو پرانی پرانی عمارتیں دکھتی ہیں سب پر دعویٰ ٹھوک دیتے ہو, اولیاء کے آستانے وہ تھے یہ تھے, دشمنی کس بات کی؟ دبئی جاتے ہو وہاں بھی دعوت ٹھوک دو, یہ برج خلیفہ نہیں یہ برجیشور ہے. چاہے ہو سکتا ہے کہیں پر کیا رکھا ہے اولیاء کی دشمنی سے, ان آستانوں کی دشمنی سے. تاریخ موجود ہے. اس غریب نواز کو پوری طاقت لگا کر کے یہ یہاں سے بھیجنا چاہتے تھے, لیکن ہوا کیا, نہ وہ اٹھائے جا سکے نہ ہی بجھائے جا سکے, بلکہ اللہ نے آج ہر دل پر ان کی حکمرانی پیدا فرمائی ہے. اس زمانے میں ایک معاملہ بھی پیش آیا تھا کہ سرکار غریب نواز کو ہر طرح سے تکلیفیں دی جا رہی تھی. اس مرد درویش کو اٹھانے کے لیے جادو کا سہارا, طاقت کا سہارا, لڑکیوں کا سہارا, سب کوششیں ہو گئی تھی. پھر ایک بڑے سادھو کو, بڑے پنڈت کو, پجاری کو, جو جادو کے بہت سارے گر جانتا تھا, اس سے جا کر پیسے والوں نے کہا کہ اس درویش کو یہاں سے نکالو اجمیر سے, کچھ تو کرو. اور سب نے جب کہا تو وہ بڑا سنیاسی رہا ہے, بہت پڑھا لکھا, اور تاریخ میں اس کا نام بھی رام دیو بتایا گیا. ایک آنکھ والا نہیں, پرانا والا. اور اس وقت اس سے جا کر کے کہا گیا تو اس نے اپنے چیلوں کو جمع کیا, 500 چیلوں کو. کہا چلو اس درویش کو میں ابھی منتر ایسے سکھاؤں گا کہ وہ نکل کے بھاگے گا یہاں سے. منتر سکھا کر کے لایا گیا تھا. اس وقت سرکار غریب نواز انا ساگر کی ایک جھوپڑی میں رہ رہے تھے, خیمے میں. چند خدام تھے. آپ کے ایک خادم آئے اور کہا کہ حضور غضب ہو گیا, بڑی جماعت آئی ہوئی ہے منتر پڑھتے ہوئے, کچھ منتر وہ لوگ سیکھ کر کے آئے, سنا ہے کہ بڑا جادو کریں گے اور ہمارا سب یہاں سے نکال دیں گے. سرکار غریب نواز نے کیا کہا, لا تحزن ان اللہ معنا, گھبرا مت اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ پاورفل جملہ ہے, سنیو ہمیشہ یاد رکھو, کوئی ہو یا نہ ہو ہمارے ساتھ اللہ ہمارے ساتھ. یقین رکھو اللہ ہمارے ساتھ ہے. آج کی جتنی بھی پھونکوں سے بجھائی جانے والی طاقتیں ہوں یا حکومتیں ہوں, یہ چند دنوں کی بات ہو سکتی ہے, اور پھر میں اپنے جملے میں کہوں تو کچھ دیر کی, باقی کا بولنے کی ضرورت ہی نہیں. وقت آئے گا, وقت بھی آئے گا, دور بھی آئے گا. سنو, اللہ ہمارے ساتھ ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے. سرکار غریب نواز نے کہا گھبراؤ مت اللہ ہمارے ساتھ, آنے دو. پوری فوج آئی. سرکار غریب نواز کو کہا گیا کہ آپ آؤ ان کا مقابلہ کرو. تو سرکار غریب نواز نے اپنے جو خادم تھے 4-5 ان سے کہا, ایک لکیر کھینچ دی, کہا تم اس میں ہی کھڑے رہنا, اس میں ہی کھڑے رہنا. اور خود کیا کہنے لگے, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. یہ ذکر تھا سرکار غریب نواز کا. اسی اسنا میں بڑے سادھو جی چیلوں کے ساتھ گرو گھنٹال آئے ہوئے ہیں, اور سارا منظر دیکھنے والے لوگ بھی موجود ہیں. سادھو نے کہا تھا, جیسے ہی میں کہوں تبھی منتر پڑھنا, جو سکھایا ہے, جو بھی اگڑم بگڑم جو بھی سکھایا ہو. کہا میں جس وقت آرڈر دوں تبھی یہ منتر پڑھنا, جادو اثر کر جائے گا. تو سارے ریڈی تھے, تیار تھے. ادھر سرکار غریب نواز خیمے سے جیسی نکلے, او اللہ اکبر, چہرے کے اندر وہ جمال, پیشانی سے نکلنے والا وہ نور, جسے دیکھے تو اللہ کے نبی یاد آ جائے. حسینی جلال ہے, حسنی وجاہت ہے, حیدر کرار کی شباہت ہے. غریب نواز جیسے ہی باہر خیمے سے آئے, آپ کی زبان پر لا الہ الا اللہ کا ذکر تھا. اسی اسنا میں ادھر سے گرو نے کہا چیلوں کو جو منتر سکھایا ہے سب پڑھو. سارے لوگ ایک ساتھ پڑھو. سارے چیلوں نے شروع کر دیا, مگر وہ منتر نہیں, پڑھنے لگے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. سرکار غریب نواز نے دیکھا
اور خدام بھی دیکھ رہے ہیں، ارے یہ سیکھ کے کیا آئے تھے اور پڑھ کیا رہے ہیں۔ اور میرے عزیزو، یہ کوئی جوک نہیں، لطیفہ نہیں، تاریخ کی سچائیاں ہیں۔ 500 لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا، تو جو سکھا کر استاد لایا تھا وہ قدموں میں گرا اور کہا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ میں خود بھی وہی کلمہ پڑھتا ہوں جو آپ کی زبان سے نکلتا ہے۔ برسوں تک سرکار غریب نواز کی خدمت کیا اور خلافت سے بھی سرفراز کی۔ سرکار غریب نواز مرید بھی بنائے اور خلافت سے بھی سرفراز کیے۔ یہ اولیاء کاملین کے آستانے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، دین جو پھیلا ہے، اسلام جو پھیلا ہے، آپ کو یہ باتیں اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ آج کا نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ گوگل سے ہمارے پاس دین آ گیا ہے، انٹرنیٹ سے دین آ گیا ہے۔ پتہ نہیں کیسے کیسے جوکر آ گئے ہیں انٹرنیٹ پر، نوجوان ان کے فدائی بن گئے۔ کیا ریفرنس دیتا ہے، کیا نمبر بولتا ہے۔ وہ انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی پروفیسر ہے۔ تم انجینئروں کے دین پر ہو کہ غریب نواز کے دین پر ہو؟ دین پلمبر سے، انجینئر سے نہیں آیا ہے، دین آیا ہے تو افضل بیابانی جیسے بزرگوں سے آیا، دین آیا ہے تو خواجہ دکن سے آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے پاس دین آیا۔ ارے ان کو تو پیشاب کا سلیقہ نہیں معلوم، جو دین سکھانے کے نام پر بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں کس چیز کا سلیقہ ہے؟ یہ اولیاء پر بھونکنے والے لوگ، آستانوں کی بے حرمتی کرنے والے لوگ، وہ دین کے پیروکار ہو سکتے ہیں؟ دین کے علمبردار ہو سکتے ہیں؟ میں نوجوانوں سے کہتا ہوں تمہیں کیا ہو گیا، ہر چیز کو گوگل پہ کیوں دیکھتے ہو؟ ہر چیز کو۔ میں نے ابھی ایک فتویٰ پڑھا، بہت بڑا مجھے اچھا بھی لگا۔ جامعہ ازہر مصر نے یہ فتویٰ دیا، 4-5 دن پہلے کی بات۔ اے آئی آ گیا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ہر چیز بول رہا ہے، ہر چیز، سب کی نوکریاں بھی کھا رہا ہے۔ جو بولو سب، اسائنمنٹ پورے، وکالت کے کیس ڈال دو وہ پورے، پرسکرپشن ڈال دو تو ڈاکٹر کی ساری باتیں بول رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے۔ ارے نقلی آدمی بھی بن کے بات کر رہا ہے۔ ایسے میں ایک سوال آیا ہے کہ اے آئی قرآن کی کوئی آیت پڑھ کر کے اس سے کہیں اس کی تفسیر بول، تو وہ تفسیر کہہ رہا ہے، تفسیر بول رہا ہے، کیونکہ جتنی لوڈڈ ہے اتنی تو کہے گا، جتنا بتایا گیا وہ سب بتائے گا۔ لیکن فتویٰ یہ آیا کہ قرآن کی آیت اے آئی سے پوچھ کر کے تفسیر حاصل کرنا جائز نہیں، اس کو یہیں پر روک دیا گیا ہے۔ یہی سے میں سمجھانا چاہتا ہوں، ہر چیز وہاں سے حاصل کرنے والی نہیں ہوتی جو آپ وہاں سے لے رہے ہو، کیونکہ تمہیں پتہ ہی نہیں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، تمیز ہی نہیں کر سکتے، تو کیسے تم دین وہاں سے حاصل کرو گے؟ ہمارے بزرگوں نے دین جو حاصل کیا، کیسے حاصل کیا؟ بایزید بسطامی کی ماں ہے، بچے کو لے کر کے آئی استاد کے پاس، کہا اس کو اپنے پاس رکھ لیجیے، دین سکھائیے۔ کہا آپ خود بھی عالمہ ہیں، آپ سکھائیں۔ کہا ہم چاہتے ہیں کہ بزرگوں سے جو چلا ہے وہ میرے بیٹے کے اندر آ ہے، خود سکھا سکتی، استاد کے پاس لے جا کر کے رکھتی ہیں۔ دین سکھانے کا جذبہ ایسا ہونا چاہیے۔ بایزید بسطامی کی ماں استاد سے یہ بھی کہہ کے آتی ہے میرا بیٹا میرے بغیر سوتا نہیں ہے، اکلوتا بیٹا ہے اور اس کو میری عادت لگی ہوئی ہے، چاہے کچھ بھی بہانہ کرے گھر مت بھیجنا، نہیں تو اس کی تعلیم میں فرق پڑ جائے گا۔ استاد نے کہا ٹھیک ہے۔ دن گزرے، 2 دن، ہمیں پتا ہے مدرسوں میں جب لے جا کر کے ہمیں شروع میں بھیجا جاتا تھا کتنے دن تک رو رو کر کے گزارتے تھے، ماں یاد آئے، باپ یاد آئے، بھائی یاد آئے، بہنیں یاد آئے، بہت یہ سارے حالات، اور کتنے تو بچے اسی لیے بھاگ چلے جاتے ہیں، رک بھی نہیں پاتے۔ بایزید بسطامی پڑھتے رہے، 8 دن گزرے تھے، 8 دن گزرے۔ توجہ چاہتا ہوں، استاد سے کہا کہ مجھے ماں سے ملنا ہے، چھٹی دے دیجیے۔ استاد نے ایسا کر دیا کہ یہ چھٹی ملے ہی نہیں اس کو۔ قرآن یاد کر رہا ہے، روزانہ 1 صفحہ سناتا تھا، تو انہوں نے کہا 8 صفحے سنا دے گا تو چھٹی، 8 صفحے قرآن سنا دے چھٹی ہے۔ وہ بایزید بسطامی تھے، گئے لگن کے ساتھ پڑھے، 2-4 گھنٹوں میں ہی آئے، استاد سے کہا مجھے چھٹی دیجیے۔ استاد نے کہا تجھے پتہ نہیں ہے میں نے کیا کہا؟
کہا حضور 8 صفحے یاد کر چکا ہوں. سن لیجیے. اب استاد دنگ رہ گئے کہ یہ بچہ جو تھوڑا سا سناتا ہے وہ اتنا قرآن کیسے یاد کیا. سننے لگے تو سب سنا دیا. اب ان کے پاس کوئی بہانہ ہی نہیں رہ گیا تھا بچے کو روکنے کا. کہا جا چھٹی ہے جا کے آ، لیکن شام سے پہلے آ جانا. ادھر استاد نے بھیجا تھا. بایزید گھر گئے. ماں کا دروازہ بند تھا، گھر کا دروازہ بند تھا. کھٹکھٹایا. جب گھر سے قریب ہو رہے تھے دھڑکنیں بڑھتی جا رہی تھی. جس گھر میں ان کی آنکھیں کھلی ماں کو دیکھا ہے، جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹایا اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ کہا ماں تیرا بایزید آیا ہے. تو ماں نے فوراً کیا کہا، کون بایزید؟ کون بایزید؟ ماں اپنے بیٹے سے ایسے پوچھ سکتی ہے؟ ماں اگر اپنے بیٹے کا نام یاد نہ رکھے تو پھر کون یاد رکھتا ہے؟ بایزید نے کہا ماں تیرا بیٹا. ماں نے کہا میرا ایک بیٹا تھا، میں نے اللہ کو دے دیا، اب میرا کوئی بیٹا نہیں. میرا ایک تھا، میں نے اسے دے دیا ہے اللہ کی راہ میں دین کے لیے، میرا اب کوئی ہے نہیں. بایزید دروازہ نہیں کھولا. بغیر ماں سے ملاقات کیے واپس پھر استاد کے پاس آ گئے. زندگی پوری بیت گئی، پڑھتے رہے. ایک دن خبر آئی کہ بایزید کی ماں کا انتقال ہو چکا. سیدھے جنازے میں جانا ہوا. یہ دین سکھانے کا نظام ہمارے بزرگوں کا تھا. لے جا کر کے انہوں نے ایرے غیرے نتو کھیرے کے پاس نہیں کہا کہ یہاں سے دین لے لے، یہاں سے دین لے لے. دین ہمارے پاس بزرگوں سے ہی ہو کر کے آیا. اپنے بچوں کو یہ تلقین کر کے جاؤ، دین وہی صحیح ہے جو اولیاء کے آستانے سے ہو کر کے آیا، جو اولیاء کاملین کے سلاسل سے ہو کر کے آیا. ہم سنی ہیں، چاہے جو بھی جتنی آلوچنا کرے ہماری، ہم اپنا دروازہ نہیں چھوڑ سکتے، ہم اپنا گھر نہیں چھوڑ سکتے. بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بہت اب ماڈرن زمانہ ہے، ترقی یافتہ زمانہ ہے، اب وہ پرانے خیالات سے نکلنا چاہیے. ان کو کیا پتا پرانے خیالات سے نکلنے کا انجام کیا ہوتا ہے. میں نے پڑھا تھا ایک دانشور امریکہ کی ترقیوں پر فریفتہ تھے، مغرب کے دلدادہ تھے. اس دانشور کی ایک بات میں بتا رہا ہوں، بڑا مفکر ہے، سائنسدان ہے. اس نے تصورات میں ایک کتاب لکھی. کہا میں مغرب کی بہت ساری ترقیات پر بالکل ایسا تھا کہ دل دے بیٹھتا، جان دے بیٹھتا. یہ کہاں سے کہاں کو پہنچ گئے، چاند میں پہنچ گئے. انہوں نے سورج کی کرنوں کو قید کر لیا ہے، زمین کا سیال مادہ نکال کر نہ جانے کیا کیا کیمیکل بنا دیے، بولتا ہوا آلہ بنا دیا، سب ترقیاں کر لی ہیں. ایک بار چل کر کے دیکھتے ہیں یہ گنبد خضرا کی ترقی کیا ہے. گنبد خضرا کی ترقی کیا ہے؟ وہ مفکر کہتا ہے عالم تصور میں گنبد خضرا کے پاس گیا اور کہا اے مکین گنبد خضرا، تیرا بڑا بول بالا ہے، تیرا بڑا بول بالا ہے، دنیا میں تیری ترقیوں کے بہت چرچے ہیں. مجھے بتا کیا امریکہ نے، رشیا نے جو ساری ترقیاں کی ہیں، تیرے آستانے سے بھی کوئی ترقی ہوئی ہے؟ آواز آئی، آنکھ بند کر، ایک ترقی تجھے دکھاتا ہوں، آنکھ بند کر تجھے ترقی دکھاتا ہوں. عالم تصور میں اس مفکر نے لکھا ہے اور کہتا ہے میں نے آنکھ بند کی، تاریخ دکھائی جا رہی تھی، ایک باب پر جا کر رک گیا تاریخ میں. وہاں پر 2 لوگوں کی تاریخ لکھی ہوئی تھی. یہ مفکر کہتا ہے میں رک گیا تاریخ دیکھتے ہوئے. واقعہ لکھا ہوا تھا اس تاریخ میں. کیا لکھا ہوا تھا؟ ایک نوجوان حسین چہرے والا مسجد نبوی میں آتا ہے، مسجد نبوی میں آتا ہے، اور ایک بزرگ سفید کپڑوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. آنے والا نوجوان بزرگ کے پاس آیا اور کہا آپ کے پیچھے چلنے آیا ہوں. بزرگ نے کہا ٹھیک ہے آ جا، میرے پیچھے چلنے آیا ہے. اب سنو، اس مفکر نے انگلی رکھ کر کے پوچھا بتاؤ تاریخ کے اوراق یہ دونوں ہیں کون؟ یہ کون ہے؟ یہ جوان کون ہے؟ یہ بوڑھا کون ہے؟ تاریخ نے بتایا یہ جو بزرگ بیٹا ہے یہ عثمان ہارونی ہے اور آنے والا جوان معین الدین چشتی ہے. پوچھا کہ کیا ہے تاریخ میں کیا ہوا، تاریخ میں کیا ہوا؟ سنو، اس مفکر نے دیکھا بزرگ یہ کہتا ہے اس نوجوان سے بیٹا آسمان کی طرف دیکھ کیا دکھتا ہے. نوجوان نے دیکھا اور کہا آسمان دکھتا اور کچھ بھی نہیں. پھر کہا زمین کی طرف دیکھ اور کیا دکھتا ہے. نوجوان معین الدین چشتی نے کہا زمین دکھتی اور کچھ بھی نہیں. قریب بلایا اور اپنی 2 انگلیاں
غریب نواز معین الدین چشتی کی آنکھوں پر رکھ دیا اور کہا اب آسمان کی طرف دیکھ اور بتا کیا دکھتا ہے. میرے 2 انگلیوں کے کمان کے درمیان سے جانب آسمان دیکھ کیا دکھتا ہے. معین الدین چشتی نے آنکھوں کو دیکھا 2 انگلیوں کے کمان کے بیچ سے. کس کے؟ عثمان ہارونی، خواجہ عثمان ہارونی جو پیر و مرشد ہیں، ان کی انگلیوں کے کمان کے بیچ سے دیکھنے لگے اور پھر پکار کر کہا حضور پہلا آسمان بھی دکھ رہا ہے، دوسرا اور تیسرا بھی دکھ رہا ہے، چوتھا اور 5واں بھی دکھ رہا ہے، چھٹا اور 7واں بھی دکھ رہا ہے، یہی نہیں عرش خدا تک دکھ رہا ہے. 2 انگلیوں کے بیچ سے عرش خدا تک دکھ رہا ہے. کہا زمین کی طرف دیکھ. زمین کی طرف دیکھا تو معین الدین چشتی نے پکار کر کہا زمین کے 7 طبق ہی نہیں تحت الثری تک دکھ رہا ہے. بس یہ منظر دیکھا اس مفکر کو گنبد خضرا سے آواز آئی بند کر اب یہ تاریخ. دیکھ لیا ایک بزرگ کو، ایک جوان کو، اٹھ اور جا پورے امریکہ میں، رشیا میں، تیرے ترقی یافتہ دور میں ایک ایسا انسان لا کر کے دکھا جس کے 2 انگلیوں کے بیچ سے اوپر دیکھیں تو عرش خدا دکھے اور نیچے دیکھیں تو تحت الثری دکھے. وہ گھبرایا ہوا نکلا. کہا ہمارے ہاں ترقی تو مٹیریل کی ہے، انسان کی کہاں ہے؟ ساری ترقی ارے انسانوں نے اس پہ محنت کیا، لوہے پر اس کو مائک بنا دیا، میٹل پر ترقی کیا، کمپیوٹر بنا دیا، میٹل پر کام کیا ہے، پلین بنا دیا. سارے تو میٹل کی ترقی ہے، لوہے کی ترقی ہے. موبائل کس چیز کا ہے تمہارا؟ یہ جن دھاتوں سے بنا ان دھاتوں کی ترقی ہے. تیری کیا ترقی ہے؟ تیری ترقی ہوتی تو آج غریب پھانسی لگا کر مر نہیں رہا ہوتا. تیری ترقی اگر ہوتی تو تم ماں بہنوں کی عزتوں پر انگلیاں نہیں اٹھا رہا ہوتا. تیری ترقی اگر ہوئی ہوتی تو تو ناجائز اور حرام کاموں میں دن و رات نہیں گزار رہا ہوتا. میٹل کی ترقی کی ہے دنیا نے، پوری دنیا نے مل کر میٹل کی ترقی کی ہے. اور واحد وہ درسگاہ ہے گنبد خضرا جہاں میٹل کی نہیں انسان کی ترقی کرائی جاتی ہے. یہ وہ آستانے ہیں. ہو سکتا ہے یہاں آنے والے فقیر دکھتے ہوں، درویش دکھتے ہوں، ان کے آگے پیچھے کچھ دکھتا نہیں ہے، یہ جھولیاں لے کر کے گھومنے والے درویش. لیکن میرے عزیزو وہی شعر پھر میں پڑھتا ہوں، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ارے ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. ویسے اولیاء کے آستانوں سے لگے ہوئے درویش دکھتے ہیں. ابھی ہمارے غلام افضل بیابانی صاحب یہ تو صرف اوپر سے دکھتے نہیں، اندر سے ہیں بھی. 300 بھینسیں جس کے پاس پل رہی ہوں. نعرہ تکبیر. تبارک و تعالیٰ نے بے حساب جو دنیاوی معاملات عطا کیے ہیں، یہ اسی لیے نہیں ہے کہ سیاسی جماعتوں سے حاصل کیا ہوا، یہ اولیاء کرام کی خدمت کا صلہ ہے. میرے عزیز و آستانوں کی برکت ہے. میں یہاں پر یہ کہہ رہا ہوں کہ ان اولیاء کاملین کے ہاں درویشی سکھائی تو جاتی ہے لیکن اندر سے پاورفل بنایا جاتا ہے، اندر سے پاورفل بنایا جاتا ہے. یہاں پر میٹل کی نہیں انسان کی ترقی کرائی جاتی ہے. بارگاہ مصطفیٰ میں کیا ہوا تھا؟ لوگ آج سوال اگر کریں کہ اسلام نے کیا سکھایا ہے، ایک مغرب دل دادا حضرت علامہ مفتی شریف القمجدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاں میں نے سنا تھا کسی بڑے یا ان کا ہے یا دوسرے استاد کے پاس آیا اور کہنے لگا ارے مولانا ابھی بھی بخاری پڑھا رہے ہو؟ امریکہ چاند میں چلا گیا، رشیا زمین میں اندر چلا گیا، کہاں سے کہاں ترقی کرا لیا اور تم تو بخاری ہی پڑھ رہے ہو ابھی. تو بخاری پڑھانے والے محدث نے کہا تھا وہ تو چاند میں گیا، وہ زمین میں گیا، تو بیچ میں کھڑا رہ گیا اور بخاری پر سوال کرتا رہ گیا. تجھے سوال کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. بخاری شریف پڑھتے ہوئے جو لوگ آگے گئے ہیں میرے عزیزوں، لوگ دنیا میں کامیابی کو کیا سمجھ بیٹھے ہیں؟ ایسے ایسے ترقی کی چیزیں بنانا چاہیے تبھی وہ کامیاب ہے. سائنٹسٹ بن جائے، میزائل بنا دیا بہت کامیاب، میزائل بنانے والا کامیاب، بارود بنانے والا کامیاب. دنیا کا یہی تو ہے کانسیپٹ ابھی، جو پوری دنیا کو تباہ کرنے والے آلے بنا کر کے دے گا وہ کامیاب.
کس نے بنایا؟ ارے اس نے بنایا ہے، اس نے وہ ڈوم بنایا ہے، اس نے وہ میزائل بنایا، اس نے راکٹ بنایا، پوری دنیا کو تباہ و برباد کرنے والے آلے جو بنایا، دنیا سمجھ رہی ہو بہت ترقی یافتہ لوگ ہیں، بٹن بناؤ تو راکھ میں بدل جائے، یہ ترقی ہے؟ ترقی یہ نہیں ہے، ترقی ان اولیاء کاملین نے کی ہے جو گرتے ہوئی قوموں کے اندر صرف اپنے ایک کلمہ طیبہ سے پورا منور کر دیا ہے، ان کے دلوں کو روشن کر کے رکھا ہے۔ تباہ و برباد کرنے والے آلے بنانے والا آدمی ترقی یافتہ نہیں، انسان کو انسانیت سکھانے والا وہ اللہ کا ولی، وہ ترقی یافتہ ہے، وہ بہت اونچائی پر پہنچا ہوا ہے۔ اسی لیے جنید بغدادی نے کیا کہا تھا؟ ابھی صاحب سجادہ نے ایک بات کہی نا کہ ہم کینچی والے لوگ نہیں، سوئی دھاگے والے لوگ، پھاڑنے والے کاٹنے والے لوگ نہیں ہیں، سلنے والے ہیں، جوڑنے والے لوگ ہیں۔ بہت ساری چیزیں میں بھی سن کر کے آیا تھا مولانا افضل بیابانی صاحب وہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، کوئی بھی کچھ لایا تو کیا تم نے صاحب معاملہ سے بات کیا؟ صاحب معاملہ سے بات کیا؟ پتہ نہیں کون کون سی چیزیں پھیلائی میرے تقریر میں آنے سے پہلے، حالانکہ میں نے کوئی سوال نہیں کیا، کوئی پوچھا نہیں، انہوں نے صرف اتنا کہا، شاید میرا آنے کا مقصد بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اس میرے عزیزو، یہ پانی میں ایک بچھو ڈوب رہا تھا، پانی کا بچھو نہیں تھا، ڈوب رہا تھا، آپ نے بچھو کو انگلی سے اٹھایا کہ باہر ڈال دوں، ڈوب جائے گا، مر جائے گا، تو جیسے ہی اٹھایا بچھو نے ڈنک مار دیا، اور بچھو کا ڈنک آسان نہیں ہے، تڑپتا ہے آدمی، آپ نے ہاتھ جھٹک دیا، پھر وہ ڈوبنے لگا تو آپ نے دوبارہ اس کو اٹھایا، پھر ڈنک مار دیا، پھر آپ نے ہاتھ جھٹک دیا، تیسری بار اس کی ڈنک کو ہی پکڑا اور اٹھا کر کے پانی سے باہر پھینک دیا، وہ مٹی میں چلتا ہوا نکل گیا، ڈنک تو مارا تھا۔ مرید نے کہا سرکار جنید بغدادی سے کہ وہ موذی جانور ہے، ڈنک پہ ڈنک مار رہا ہے اور آپ اس کو پھر اٹھا رہے ہو۔ جنید بغدادی نے کہا وہ بچھو ہے، ڈنک مارنا اس کی فطرت ہے، وہ اپنی فطرت پر عمل کر رہا ہے، اور ہم اللہ والے ہیں، مدد کرنا ہماری فطرت ہے، ہم اپنی فطرت پر عمل کر رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مدد کرنا ہماری فطرت ہے، ہم مدد کر رہے ہیں۔ اسی لیے میرے عزیزو، یہ یہاں سے کانسیپٹ لے کر کے جاؤ اولیاء کے آستانے سے، اولیاء کے آستانوں سے۔ مجھے بڑی خوشی اس بات کی بھی ہے کہ یہاں لنگر روزانہ چلتا ہے، ہر ایک کو کھلایا جاتا ہے، یہی اولیاء اکرام کا طور طریقہ تھا۔ غوث پاک نے فرمایا میں نے ساری نیکیاں الٹ پلٹ کر کے دیکھ لیا، دو نیکیوں سے زیادہ محبوب اللہ کیا مجھے نہیں نظر آئی۔ غوث پاک کے آستانے پر بھی یہ موجود ہے، غوث پاک کہتے ساری نیکیاں الٹ پلٹ کر دیکھ لیا، دو نیکیاں مجھے لگیں۔ پوچھا کون سی؟ کہا ایک ننگوں کو کپڑا پہنانا، دوسرے بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ غوث پاک نے فرمایا، اور اسی وجہ سے 1000 سال ہو گئے غوث پاک کا لنگر آج بھی چل رہا ہے۔ ایک اور بات میں بتا دوں، کاٹنے اور اس کی بات آپ نے سن لی جوڑنے کی، اسی طرح سے تمہارا مقصد جینے کا کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے؟ حضرت شفیق بلخی بڑے پائے کے بزرگ ہیں، ان کے زمانے کے بزرگ ہیں ابراہیم بن ادھم۔ ابراہیم بن ادھم راستے سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا جنگل میں ایک لومڑی کو، اس کے چاروں پیر کٹے ہوئے ہیں، یعنی سمجھ لو 2 ہاتھ اور 2 پیر اگر سب کٹے ہوئے ہیں، چل نہیں سکتی، خالی دھڑ ہے لیکن ہٹی کٹی ہے، تازہ ہے۔ ارے جو چل نہیں سکتی پھر نہیں سکتی، اس کو تو مرنے کی کگار پر ہونا چاہیے، ہڈیاں نکل جانی چاہیے، لیکن وہ ہٹی کٹی ہے۔ ابراہیم بن ادھم کہتے ہیں اس کے صحت مند ہونے کا راز کیا ہے؟ یہ کیسے اتنی
صحت مند جی رہی ہے. کہتے دور کھڑے ہو کر کے دیکھنے لگے, اللہ اکبر, نظام قدرت دیکھو. ایک کوا اپنے منہ میں روٹی لے کر آتا ہے اور اس لومڑی کو کھلا کے جاتا ہے. ہر گھنٹے پہ کوا آتا ہے, کچھ نہ کچھ چیزیں لے کر آتا ہے, اس لومڑی کے منہ میں ڈال کے جاتا ہے. یہ لومڑی اٹھ بھی نہیں سکتی, چل بھی نہیں سکتی, لیکن کوا آ کر کھلا رہا ہے, جا رہا ہے, کھلا رہا ہے, جا رہا ہے. رب کا نظام. اب توجہ, ابراہیم بن ادم نے دیکھا یہ جانور معذور ہے, اس کو جب رحمان میرا کھلا سکتا ہے, میں اشرف المخلوقات ہوں, میرا رب مجھے کیسے نہیں کھلا سکتا؟ یقیناً کھلائے گا. آپ کا بھی یہی عقیدہ ہے؟ ہاں, لیکن ساتھ میں دیکھو ابراہیم بن ادم نے کیا کیا. اسی دن جا کر کے زنجیروں سے اپنے ہاتھ باندھ لیے, پیروں کو بھی باندھ لیا رسی سے, اور ایک پہاڑ کی چوٹی پہ لیٹ گئے, سو گئے کہ مجھے بھی کوا کے کھلائے گا. کوئی کوا صبح سے شام تک آیا نہیں, بھوکے رہ گئے. دوسرا دن آیا, کوئی کوا نہیں, کوئی چونٹی بھی نہیں. وہاں کھلایا جا رہا ہے, یہاں نہیں کھلایا جا رہا ہے. تیسرا دن آیا, لوگوں کو پتہ بھی چل گیا کہ ابراہیم بن ادم اپنے آپ کو باندھ کر کے پڑے ہوئے ہیں. شفیق بلخی گزر رہے تھے, بڑے بزرگ. لوگوں نے ان سے کہا ابراہیم بن ادم کا حال دیکھیں, وہ زنجیروں سے اپنے آپ کو باندھ کر کے پڑے ہیں جنگل میں. آپ آئے, کہا ابراہیم کیا بات ہے؟ انہوں نے بتایا 3 دن پہلے میں نے ایک ماجرا دیکھا, ایک لومڑی جس کے چاروں پیر کٹے ہیں, ہر گھنٹے پر کوا اسے روٹیاں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لا کر کھلاتا ہے اور جاتا ہے, وہ ہٹی کٹی ہے. تو پھر آپ نے پوچھا پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ابراہیم بن ادم کہتے ہیں تو پھر میں نے بھی اپنے ہاتھ پیر باندھ لیے کہ اللہ مجھے کیسے نہیں کھلائے گا. تو پہلا جواب تو شفیق بلخی کا کیا تھا؟ توجہ, پہلا جواب تو یہ تھا, کہا ابراہیم وہ خدا ہے اور تو بندہ ہے, نہیں لے سکتا. تو لیٹا ہے, اس کا امتحان لینے کے لیے کہ کھلائے گا کہ نہیں کھلائے گا. ارے اس کی مرضی ہو تو 70 دروازوں کے اندر بھی کھلائے گا, تم اس کے اوپر واجب نہیں کر سکتے. پہلا جواب تو یہ. دوسرا جو بہترین ہے تصوف کے باب, اولیاء کا مشن, بیابانی مشن, جو جواب شفیق بلخی نے دیا. توجہ, ابراہیم بن ادم سے کہا اے ابراہیم تم نے لومڑی کو دیکھا چاروں پیر سے کٹی ہوئی اور ایک کوا اس میں لا کر ہر گھنٹے پر روٹی کھلا رہا ہے, یہ دیکھ کر کے تم نے اپنے آپ کو زنجیروں سے باندھ لیا. کاش, اے کاش ابراہیم تو نے لومڑی کو دیکھا اور لومڑی بننے کی کوشش کیا, کاش وہ کوا بن جاتا جو معذوروں کو کھلا رہا ہے. وہ کوا بننے کی کوشش کرتا جو معذوروں کو کھلا رہا ہے, تو ہٹا کٹا ہو کر لومڑی بننے کی کوشش کیوں کر رہا؟ اللہ نے تجھے طاقت دیا ہے تو معذوروں کو کھلا, اور جب تیرے پاس کچھ نہ ہو تو پھر رحمان ہر دروازہ تیرے لیے کھولے گا. یہ اولیاء کا مشن ہے میرے عزیزوں, یہ آستانوں کا مشن ہے. دوسروں کی مدد کرنا, اور خاص طور پر ٹانگ کھینچنے والی جو عادتیں ہیں, ایک دوسرے کو کھینچنا, اولیاء کے مسلک میں کبھی نہیں رہا, کبھی نہیں رہا. سب سے پہلے وہ دلوں کو پاک کرتے ہیں حسد سے اور کینے سے, بغض اور عداوت سے. دوسروں کے لیے اپنے دلوں میں کینہ بھرا رہنا. اور اسی لیے شب برات بھی گزر گئی, آپ کی پتہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 لوگوں کی آج کی رات بھی بخشش نہیں ہوتی, ایک مشرک کی اور ایک کہا کینہ رکھنے والے کی. مشاحن, جو دل میں دوسرے مسلمان کے لیے کینہ رکھتا ہے, اس کی آج کی رات بھی دعائیں نہیں قبول ہوتی. شب برات کے متعلق کہا گیا. تو یہ جو ماحول ہے, اولیاء کے آستانوں سے ہمیں اخلاق سکھائے گئے تھے. آج ادب نکلتا جا رہا ہے. میں اکثر کل سے یہی کہہ رہا ہوں, مولانا سے بھی یہی کہہ رہا ہوں, جہاں جا رہے ہیں یہ سیلفیاں کیا ہیں, یہ فوٹو کیا ہے, یہ محفلوں کا ادب, یہ رونق سب ختم ہونے آ گئی. میں آپ کو بتاتا ہوں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطاب کر رہے ہیں, اور اسی وقت حضور نے مسجد میں یہ کہا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. جمعہ کا دن ہے, حضور مسجد میں بیان کر رہے ہیں. ایک صحابی عبداللہ بن رواحہ, وہ راستے سے آ رہے تھے, ابھی مسجد میں پہنچے نہیں تھے. ان کے کانوں میں حضور کی آواز آئی, وہ گلی میں ہی بیٹھ گئے, مسجد نہیں پہنچے, راستے میں ہی بیٹھ گئے. اور اس کے بعد
ایسے پیروں کو گھسیٹتے ہوئے مسجد کی طرف جانے لگے. لوگوں نے کہا وہ تو رسول اللہ نے مسجد میں پکارا ہے, مسجد والے اندر جو ہیں بیٹھ جاؤ, آپ یہاں راستے پہ کیوں بیٹھے ہو؟ تو عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں حضور کی بات میرے کانوں پہ پڑ گئی تو مجھے عمل واجب ہو گیا, اگر اس کے بعد بھی میں کھڑا رہتا کہیں غداروں میں میرا نام نہ آ جائے. یہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کا جو ادب تھا, یہی ادب اولیاء کاملین نے اپنا مسلک بنا دیا تھا, اپنا مسلک بنا دیا تھا. میرے والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ ہمارے علاقے کے درویش بابا تھے, شیموگا علاقہ ہے کرناٹک, ان کے صحبت میں کئی مہینوں گزارے. حضور بحر العلوم مفتی عبد المنان صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ, بحر العلوم جن کو کہا جاتا ہے, وہ مفتی درویش بابا کے آستانے پر فتویٰ لکھنے کے لیے تھے, بڑے مفتی, اور ایک درویش کے آستانے پر فتویٰ لکھنے کے لیے بیٹھے تھے. 6 مہینے وہاں گزارے بحر العلوم نے. میرے والد اس کے عینی شاہد, وہ کہتے ہیں ایک بار ایک بڑا سیٹ آدمی آیا, پیسے والا آدمی تھا, درویش بابا کا مرید تھا. وہ آیا اور جو تپائیاں رکھی ہوتی ہیں نا, ہم تو جو مولوی حضرات ہیں وہ نیچے بیٹھ کے پڑھاتے ہیں, تپائی جو ٹیبل رکھے ہوتے ہیں, اس نے اس کو پھلانگ کر کے جلدی سے درویش بابا سے ملنے کی تمنا کی, کیونکہ حضرت روم میں تھے اور بحر العلوم مفتی عبد المنان بیٹھے ہوئے نہیں تھے, درسگاہ میں نہیں تھے, وہ تو اپنے کمرے میں تھے, لیکن ان کا گدا بچھا ہوا اور ٹیبل لگی ہوئی تھی. اس کو وہ پھلاند کر کے آیا. میرے والد فرماتے ہیں درویش بابا نے اس کو پکڑ لیا اور کہا تو نے جو آج بدتمیزی کی ہے, تو ہوگا بہت بڑا مالدار اپنے گھر کا, سیٹ ہوگا اپنے گھر کا, تیرے پائجامے کا کونا بھی اگر اس کو لگ گیا نا تو میں تجھے اپنے آس پاس کہیں پھٹکنے بھی نہیں دوں گا, کیونکہ وہ ایک عالم دین کے بیٹھنے کی جگہ ہے. تجھے پتا ہے حدیث رسول ہے, قیامت کے دن میرے آقا نے فرمایا شہیدوں کے خون اور مفتی کے قلم کی سیاہی سے تولی جائے گی. ایک فقیہ کے قلم کی سیاہی شہید کے خون سے تولی جائے گی, یہ حدیث پاک ہے. اور میرے والد فرماتے ہیں اس سیٹ کو رات کے 11 بجے سے لے کر صبح 4 بجے تک وہ کھڑے ہو کر کے بتاتے رہے, کھڑے ہو کر ڈانٹتے رہے. میں کہا 6 گھنٹے, کہا ان کا معمولی ایسا تھا, ایک بے ادبی دیکھتے تو 6 گھنٹے لوگوں کو بیان کرتے تھے. یہ ہم بزرگوں کے آستانوں سے سیکھے ہوئے. یہ ہماری قوم کو آج کیا ہو گیا ہے, آتے ہیں کمر میں ہاتھ ڈال کر کے سیلفی لینا چاہتے, گلے میں ہاتھ ڈال کر کے علماء کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے. میرے عزیزوں, سنیوں کا یہ ماحول نہیں ہو سکتا. سنی تو مشہور ہی تھا ادب میں. ہم کو جو دنیا ٹانٹ مارتی ہے کس بارے میں مارتی ہے کہ یہ بہت زیادہ ادب کرتے ہیں. ہم کو ادب میں ہی دنیا پہچانتی ہے. قرآن کا ادب کرنے والے ہم لوگ ہیں. نبی پاک کا نام آئے تو انگوٹے چومنے والے ہم لوگ ہیں. اولیاء کاملین سے وابستہ کوئی چیز ہو تو اسے زمین پر رکھنے نہیں دیتے, چوم کر اوپر رکھ دیتے ہیں. یہ سنیوں کے گھروں میں ماحول ہے یا نہیں؟ ارے فاتحہ بھی اگر ہمارے گھر میں ہو جائے شیرنی کا ادب کرتے ہیں. یہ سنیوں کیا ہے؟ تو جو قوم ادب میں تھی وہ آج بے ادب کیوں ہو رہی ہے جلسوں میں؟ اس چیز کا خیال رکھو. اولیاء کاملین کے آستانوں سے ادب سیکھو. بس اب میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے آخری یہ بات عرض کروں گا. ان اولیاء کا مشن کیا تھا؟ یہ آئے دنیا میں, یہ حلقے بنانے نہیں آئے تھے, یہ چیلے بنانے نہیں آئے تھے, بلکہ یہ آئے تھے. ان کا ایک کلمہ میں آپ کو بتا دوں. مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں, کہا کہ لوگ آپ کو بہت چاہتے کیوں ہیں, آج لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں آپ کی طرف. مولانا روم نے کیا کہا, ہماری حیثیت ایسی ہے جیسے ہاتھ میں شیشے کا ایک ٹکڑا, دن کے اجالے میں شیشے کے ٹکڑے کو دیوار پر ادھر ادھر کہیں پر بھی آپ گھماؤ, شیشے کی روشنی جاتی ہے کہ نہیں جاتی؟ دیواروں پر شیشے کی روشنی جاتی ہے. تو مولانا جلال الدین فرماتے ہیں وہ شیشے کی روشنی, ہم بھی بچپن میں کھیلتے تھے, آپ بھی کھیلتے رہے ہوں گے. شیشے کا ٹکڑا لے کر دن میں آپ ایسے سورج کو دکھاتے اور پھر دیواروں کو اجالا کرتے رہتے, اس کی ایک روشنی پڑتی ہے. مولانا روم فرماتے ہیں وہ جو شیشے کے ٹکڑے سے دیواروں پر اور پتھروں پر روشنی پڑتی ہے وہ شیشے کی نہیں ہوتی, وہ سورج کی ہوتی. شیشے کی نہیں ہے, وہ سورج کی ہے. یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں
یہ اولیاء کاملین، یہ علماء صالحین، ان کی اپنی روشنی نہیں ہوتی، یہ بات کرتے ہیں مصطفیٰ کی، چمک وہاں سے پڑتی ہے اور یہ جس طرف گھومتے ہیں ہر جگہ روشن ہوتی ہے، ہر جگہ روشن ہوتی ہے۔ یہ کہاں سے آئی ہوئی روشنی؟ اسی آفتاب رسالت سے، اسی محمد عربی کے آستانے سے۔ اسی لیے ان آستانوں کا ایک ہی مشن ہے، ایک ہی مشن ہے، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یہ اولیاء کا مشن ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ عشق رسالت نہ ہو تو میرے عزیزوں کوئی کسی ولی کا ادب بھی نہیں کر سکتا۔ اولیاء کے آستانوں پر آج جو سجادگان ہیں، میں بڑے ادب کے ساتھ ان کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ ان کا جو مشن ہے وہ بہت بڑا مشن ہے، غریب نواز کا، نظام الدین اولیاء کا، قطب الدین بختیار کاکی کا، خواجہ دکن کا، ان کے جو سلالت موجود ہے، ان کے جو آستانے موجود ہیں، نسب موجود ہے، یہ سب کا سب مشن ایک ہی ہے، ناموس رسالت کی حفاظت۔ سب کا مشن یہ کی ہے، ناموس رسالت کی حفاظت، یعنی حضور کی عزت کی بات کرو تو تمہاری عزت کی جائے گی، اور اگر حضور کی عزت پر تم سیریس نہیں ہو تو ایک بات یاد رکھو، امام غزالی کہتے ہیں کل کو وہ دن آئے گا کہ تمہاری ماں اور بہنوں کو بازار میں نیلام کیا جائے گا، اس وقت تم اپنی ماں بہنوں کی عزت بھی نہیں بچا سکو گے۔ اگر حضور کی عزت کے لیے سیریس نہیں تو تم اپنے گھر کی بھی عزت نہیں بچا سکو گے۔ اسی لیے آؤ اس مشن پر کہ ہمیں ہماری حیثیت کیا ہے، ہمیں دنیا پہچانتی ہے تو میرے نبی کے نام سے پہچانتی ہے۔ آبرو ما زنام مصطفیٰ، ہمارے پاس اپنا کچھ نہیں ہے، نام ان کا ہے۔ اگر یہ الگ کر دیا جائے تو ہم چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ دنیا ہمیں حضور کے نام سے سمجھتی ہے، پہچانتی ہے، غلام مصطفیٰ سمجھ کر۔ اگر چند قوموں میں ڈر بھی ہے تو وہ ڈر بھی اسی سے وابستہ ہے، کیونکہ محمد عربی کے غلاموں کو دنیا نے دیکھا ہے، نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ اقبال نے کہا ہے دنیا پہچانتی ہے، 313 نکلے تھے اور سب کے بخی ادھیڑ دیتے تھے، دن بھر فاقہ کرنے والے، پیوند لگے کپڑے پہننے والے، پیروں میں چپل نہیں، ایک کھجور کی گٹلی پر 10 صحابہ کھا کر کے گزارا کرتے۔ لیکن وہ جب مدینے سے نکلتے تھے تو روم کی حکومت بھی کانپتی تھی، ایران کی حکومت بھی کانپتی تھی، ان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے والے محمد عربی کے یہ غلام ہیں۔ دنیا کو پتا ہے، انہیں پتا ہے، اور آج بھی یہ موجود قوم اسی قوم کی وارث ہے، اسی قوم کی وارث ہے۔ کسی بھی دن ان کے اندر وہ شیر ہوشیار ہو گیا تو اچھے اچھے کتوں کی موت آ ہی جائے گی۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ تقریر میں کہیں نہ کہیں گھوم کے کتا آ ہی جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کتوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے اور شیروں کو جاگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم محمد عربی کے شیروں کو اسی طرح زندہ رکھے جیسے خالد بن ولید کو رکھا، حیدر کرار کے بازوؤں کی طاقت عطا ہو، اور شہاب الدین غوری کی اور صلاح الدین ایوبی کی فکریں ہماری قوم میں بیدار ہو، اور کھڑے ہو جاؤ اور یہ کہو، یہ کہہ کر کے کہ کی محمد سے وفا چونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا؟ نبی دا نوکر کیڑا ہے، سبحان اللہ۔ اس واسطے تساں بڑا سونا تے سن دے ہو، زہرا دا بابا راضی ہوئے۔ میں تیسری دفعہ پہ آتا، درد اولاد دا ہر نو ہوندا تے ہوندا یار وبالے، لگا تیر ہجر دا یعقوب نبی نو ریا روندا 40 سال، اللہ ریا روندا 40 سال۔ میں اگلی لائن کی میں پڑھا، قربانی ہونے تسا کیتی ہے، جڑا جانور 1 مہینے پالتے ہو، جلے ذبح کرن پوندے ہو، بچے آدر بابا اینو نہ ذبح کر، ساڈا دل لگیا ہویا ہا، تے اس ماں تو پوچھو جدا عبداللہ نال دل لگا ہویا ہا، او دے پیو نال دل لگا ہویا ہا۔ میں ملتانی مٹی دی پیداوار ہاں، سانو سپیکر تے ڈرامے بازیاں نہیں آندیاں، درد اولاد دا
ہر نو ہوندا تے ہوندا یار وبالے لگا تیر جردا یعقوب نبی نو ریا روندا 40 سالے علی دے وسدے وہڑے نو نہ لگے یار زوالے اج کون پوچھے او زینب تو جدی مک گئی ساری آل اللہ پڑھے آنسو قبول کرے میں قربان ہوا اج کون پوچھے زینب تو جدی مک گئی ساری آلے دکھے دا درد دکھا سمجھے وہ سکھے نو کی خبراں پتر جنہ دے موت نے مارے تک تک روندے قبراں ملے گی جنت پیے گا کوثر قبر میں اس کو ہی چین ہوگا نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا سارے ہاتھ کسی کے محتاج نہ ہوں سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ دیو شراجی بیٹا ملے گی جنت پیے گا کوثر قبر میں اس کو ہی چین ہوگا نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا عارضی چین چین نہیں ہوگا ہر بشر حق دا زین بھی نہیں ہوگا کہیں دے چپے کپے بیٹھ کے بیچنا پیا کر ہر نمازی حسین نہیں ہوگا ہر نمازی حسین نہیں ہوگا حضرت چلے معراج کو بلغ العلا بکمال ہی اندھیرا تھا اجالا ہوا کشفت دجا بجمال ہی قرآن با اخلاق گواہ حسنت جمیع خصال ہی صدقاً یقیناً راسخاً صلو علیہ وآلہ کیمرہ مینوں تسی بھی پڑھیا کرو چینل تے مونیٹائز ہوے تے بھاویں نہ ہوے کم از کم حسین دی دربار ہے تے تساں مونیٹائز ہو جاؤ نا سارے پڑھو اللہم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ جیو بیٹا صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ پچھلے دی تسی آئے بھی اگے نہیں تے پڑھدے بھی نہیں بیٹھے صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ جاؤ جی میں کہڑا رانا ہاں جی صلی اللہ 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 جلال جمال کمال نوال خیال اقبال صلی اللہ اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا مدینے دے جنگل ایک آجری بکریاں چرا رہے ہیں تے ایک بڑی قیمتی بکری انہاں بکریاں تو وچھڑ کے مدینے والے پاسے منہ چکیتا تے ٹر پئی مدینے والے پاسے سبحان اللہ کیا بات ہے وہ جڑا آجڑی آدھی آجڑیاں نو بکریاں بڑیاں پیاریاں ہوندیاں آجڑی دا نام ہے عبداللہ او جناب عبداللہ پیچھے پیچھے بکری اگے اگے مدینے شہر چ بکری داخل ہو گئی گلیاں میں پھرتی رہ گئی عبداللہ بھی پیچھے بھجدا رہا بس اتنی ہی دیر جدن آئی ہے نا مسجد نبوی سبحان اللہ شاباش 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 ایک دو تین چار میں دیکھ رہا لفظ کینوں اثر کر رہا ہے لفظ ہر بندے نو اثر نہیں کرتے لفظ مولا علی فرمائندے حلالی نو قائل بھی کرتے مائل بھی کرتے گھائل بھی کرتے جھال دے سامنے بائے کے جگتا مارن ہو رہے نبی دے ممبر
تیریاں حیاتیاں تیری عزت اللہ اضافہ کرے ہاتھ بلند کر کے بس مسجد نبوی کے جڑے ویلے سامنے آئی ہے نا جی او بکری اونے مسجد نبوی وچ قدم تا نہیں رکھیا منبر تے بیٹھا ہا آمنہ دا لال سبحان اللہ اونے ایویں جڑے ویلے آمنہ دے لال نو ویکھیا تے او پورن پھل گئی تے پیچھے حضرت عبداللہ بھی اگے آ گئے ہن او بھی قبلہ بڑے لمبے لمبے سال دی پئی ہے حضرت عبداللہ ذوالبجدین بھی لمبے لمبے سال کھڑا لیندا ہے تے کنڈ تے ہاتھ رکھ کے آتا ہے کملی میں تینوں آکھا تے کچھ نہیں مینوں تھکا دتا ہی ہن ویکھی کیندے وال کھڑی ہیں بس جدوں اس بکری نے ویکھیا نا حضور والے پاسے عبداللہ بھی ویکھیا حضور والے پاسے بس پھر او چلن بھول گیا انہیں نبی دا مکھڑا ویکھیا اگلا جملہ بڑا قیمتی ہے آخری بندے تک نبی نے او دے ول نظر کرم کیتی انہیں ہاتھ بد گیا کہ سونا مینوں کلمہ دا پڑھا جا جی کلمہ تو میں پڑھا جا تیرے نبی نے انہوں سر کلمہ پڑھایا میں مسجد موضوعی پڑھنا ہے جنہیں کلمہ پڑھایا وہ اندر آ گیا میرا نبی فرماتا ہے تیرا کچھ دن پہلے ابا فوت ہویا ہے وہ کہ ہاں جی آپ نے فرمایا تیرے چاچے نے تیری اماں نو بھجا چھوڑیا ہے وہ کہ ہاں جی آپ نے فرمایا تیرا چاچا تیرے اوپر ظلم کرتا ہے وہ کہ ہاں جی میرے نبی نے فرمایا اچھا اچھا او دے تو بغیر پوچھیاں آیا ہے وہ کہ ہاں جی نالے سنا دسو